بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ناظرین، اللہ جل شانہ و تنبیسانوں نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اس کو اطمینان دینا چاہتا ہے، سکون دینا چاہتا ہے، اس کو ہر غم سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اسے ہر قسم کے فکر سے آزاد کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ذکر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مشکات شریف میں بیان کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی ہر مومن کے دل کو زنگ بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جب دل کو زنگ لگ جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھے، یا رسول اللہ، دلوں کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کے دوری کا کیا سبب بن سکتا ہے؟ تو آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوا، فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا حضور نے کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ دلوں کے زنگ کی دوری کا سبب بن سکتا ہے، یہ بنے گا. یعنی اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی شخص اپنا زنگ دور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ گفٹ دیا ہے. زنگ تو لگتا ہے کیونکہ سرکار کا ارشاد ہے. کیوں ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت خواہ غیبت کرتے ہیں؟ اندازہ کریں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن لوگوں کی صبح و شام غیبت میں گزرتی ہے اور ان کی خوراک ہی غیبت ہے، ان کا جب تک یہ غیبت نہ کر لیں ان کو سکون نہیں ملتا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنا اور تلاوت قرآن کرنا، یہ دلوں کے زنگ کی دوری کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور پھر اللہ کا ذکر جس طرح کہ میں نے پہلے قرآن کی آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے کہ خبردار اللہ کا ذکر ہی اطمینان قلب کا باعث ہو سکتا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے دلوں کی جو کیفیات ہیں اور ہمارے حالات جو ہیں، ان کی درستگی کے لیے ہم کیا کام کریں اور کون سا وظیفہ کریں اور کون سا سبق پڑھیں اور کون سا کام کریں؟ تو آپ نے فرمایا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سا کام کرنا ہے. فرمایا یہ بتاؤ کہ کبھی آج تک تم نے کسی مردے کا جنازہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھا ہے. کبھی کسی کو کفن لے کر جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس دنیا سے دیکھا ہے. فرمایا کبھی مٹی قبر کی آپ نے مردے پر ڈالی ہے؟ کہنے لگا کئی بار ڈالی ہے. تو اللہ کے ولی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر چلا جا. اب تو اگر یہ کہے کہ اب میں اور بڑے کچھ کام کروں تو پھر میرا جو زنگ ہے وہ دور ہو جائے دل کا، اور میں اس غیبت سے اور اس دنیا کی تباہ کاریوں سے بچ جاؤں اور دوسرے لوگوں کو تکلیف اور دکھ دینے سے بچ جاؤں، تو جا تو تیرے لیے اگر موت کی کثرت کا ذکر اور مردے کی جسم پر مردے کو دفنانا، مردے کا جنازہ پڑھنا اگر نہیں بدل سکا تو پھر تیرے بدلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. میرے بھائیوں کا جو پہلا سرکار کا فرمان ہے کہ موت کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اس پر ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بڑے بڑے محلات بھی ایک مٹی ہے، بڑی بڑی زمینیں جو میرے 100 مربع 1000 مربع یہ مربع کا مربع ہی ہے، ہمارے پاس صرف 2 گز زمین ہوگی. جتنے بھی چلے گئے ہیں آپ دیکھ لیں، اربوں کھربوں کا مال چھوڑ کر چلے گئے. بس موت کا ذکر
اور قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ باذن اللہ زنگ بھی دور ہو جائے گا اور اطمینان قلب بھی مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔